السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله الكرام وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی برکتیں اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اور صدقہ عطا فرمائے۔ تسلسل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس سورت کی 109 آیات کریمہ کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 110 کے حوالے سے کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے آخری ایام ہمارے اور آپ کے لیے سے گزر رہے ہیں۔ آخری عشرہ رمضان المبارک کا، جو کہ جہنم سے آزادی اور نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس رمضان کے آخری عشرہ کے صدقے جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمائے اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ سُلِدُ اللَّهَ أَبِدُ الرَّحْمَنِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کہہ کر پکارو
یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو، جو بھی کہہ کر پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اللہ رب العزت ہی کے لیے اچھے نام، پس اللہ پاک کے لیے اسماء حسنی ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ، اور دوسرے حصے میں اللہ پاک نے نماز میں قراءت کے حوالے سے ایک اہم حکم بیان فرمایا ہے۔ نماز کے جو فرائض ہیں ان میں سے ایک قراءت بھی ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں سے پڑھنا یہ فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، ان کو پڑھنا یہ واجب۔ اور جو بھی ہم قرآن میں سے قراءت کرتے ہیں نماز کے اندر، وہ پوری قراءت فرض ہے۔ تو قراءت قرآن نماز کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر قرآن کوئی نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ فرض چھوٹ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت نمبر 110 میں نماز میں قراءت کے حوالے سے ایک اہم حکم بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، کہ نماز میں نہ تو زیادہ زور سے قراءت کرو اور نہ ہی آہستہ قراءت کرو، زیادہ اونچی آواز میں نہ تو زیادہ پست آواز میں قراءت کرو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان ایک راہ تلاش کرو، یعنی کہ زیادہ اونچی آواز اور زیادہ پست آواز کے بیچ میں ایک راہ تلاش کرو، یعنی متوسط آواز ہو، بتکلف قراءت میں آواز کو ہم زیادہ اونچی نہ کریں یا بتکلف زیادہ پست بھی نہ کریں، بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے قراءت کے حوالے سے۔ اس کی تفصیل ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن پہلے اس آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے بھی پکارو اللہ رب العزت کے اسماء حسنی ہیں، یعنی اچھے نام۔ یہ پہلا حصہ ہے اس آیت کریمہ۔ اس پہلے حصے کے حوالے سے جو شان نزول کے تعلق سے روایتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ 4 روایتیں کہ
آیت نمبر 110 کا پہلا حصہ جس میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جو بھی تم نام لے کر پکارو اللہ رب العزت کے اچھے نام۔ اس حصے کے اسباب نزول کے حوالے سے 4 روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ یا رحمان، یعنی آقا کریم دعا فرما رہے تھے اور اپنی دعا میں یا اللہ اور یا رحمان کہہ کر کے اپنے رب کو پکار، اپنے رب سے دعا مانگتے، یا اللہ اور یا رحمان۔ اللہ کا نام بھی آپ ذکر کر رہے تھے اور رحمان کا نام بھی آپ ذکر فرما رہے تھے۔ تو مشرکین نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ایک معبود کو پکارنے کا حکم دیتے ہیں، ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم صرف ایک رب کی عبادت کریں، ایک معبود کی عبادت کریں اور صرف ایک ہی معبود کو پکاریں، اور یہ خود جو ہے 2 معبودوں کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ بھی کہہ رہے ہیں یا رحمان بھی کہہ رہے ہیں، تو 2 معبودوں کو پکارتے ہیں۔ یہ مشرکین نے کہا۔ اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ بھی اسی کا نام ہے، رحمان بھی اسی کا نام، چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، یہ دونوں نام اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہیں، اچھے ناموں میں سے ہیں، لہذا اگر کوئی دونوں ناموں میں سے کسی بھی نام کے ساتھ پکارے تو اللہ رب العزت ہی کو پکار رہا ہے۔ اور مشرکین کے اس خیال کی تردید فرمائی کہ اللہ ایک الگ معبود ہے اور رحمان ایک الگ معبود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی ہیں، کئی اچھے نام ہیں، انہی اچھے ناموں میں سے یہ 2 نام بھی۔ ایک تو یہ روایت بیان کی گئی اور دوسری روایت جو حضرت مقبول رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اپنی دعا میں یا رحمان اور یا رحیم کے ناموں سے اپنے رب کو پکارا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت میں آپ مشغول تھے اور اللہ پاک کو یا رحمان اور یا رحیم کے ناموں سے پکارا۔ تو ایک مشرک شخص نے آقا کریم کو دعا کرتے ہوئے اور یا رحمان اور یا رحیم کے ناموں سے رب کو پکارتے ہوئے سن لی۔ تو جب سنا تو یمامہ میں ایک شخص تھا جس کا نام رحمان تھا، یمامہ ایک شہر کا نام تھا، وہیں پر ایک شخص تھا جس کا نام رحمان تھا۔ تو جب اس شخص نے سنا کہ ہم سب کے آقا یا رحمان کہہ کر اپنے رب کو پکار رہے ہیں، یا رحیم کہہ کر اپنے رب کو پکار رہے ہیں، تو اس مشرک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ یمامہ کے رحمان کو پکارتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اسی وقت یہ آیت کریمہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمان بھی اسی کے نام ہے، رحیم بھی اسی کے نام ہے، اللہ بھی اسی کے نام۔ اللہ پاک کے اسماء الحسنی ہیں، ان اسماء الحسنی میں سے جن ناموں سے بھی رب کو ہم پکاریں گے تو ہم رب کو پکارنے والے ہی ہوں گے۔ یہ دوسری روایت
تیسری روایت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے اور اہل عرب جب خط لکھا کرتے تھے یا کوئی دستاویز جب بنایا کرتے تھے، آپسی معاہدے کا دستاویز یا آپسی فیصلے کی کاپی جب بنایا کرتے تھے، کوئی اہم چیزیں جب وہ لکھا کرتے تھے تو پہلے لکھتے تھے بسمک اللہم. کیا لکھتے تھے؟ بسمک اللہم. وہ لکھا کرتے تھے. جب صلح حدیبیہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کفار کے درمیان، کفار مکہ کے درمیان صلح ہوئی تو آقا کریم نے جب حضرت علی سے لکھوایا تھا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمرو جو تھا، جو کہ کفار کی جانب سے بات کرنے آیا تھا، اس نے اعتراض کیا تھا نا کہ ہم اگر اس اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں جو رحمان ہے اور رحیم ہے تو تب تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے گا بلکہ بسمک اللہم لکھا جائے گا. زمانے جاہلیت میں ہزاروں ایسے لکھا کرتے تھے. تو جب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب یہ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تب آقائے دو جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ رحیم کو تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ رحمان کون؟ وہ اس قسم کی چیمی گولیاں اور افزائیاں کرنے لگے کہ ہم رحیم کو جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو رحیم ہے ہم اس کو تو پہچانتے مگر رحمان کو ہم نہیں پہچانتے. تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جس اللہ کا ایک نام رحیم ہے اسی اللہ کا دوسرا نام رحمان بھی ہے. اس کے لیے اسماء الحسنی اور اچھے نام ہیں، رحمان رحیم دونوں اسی کے نام. اب چوتھی روایت جو کہ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے حوالے سے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ ہم قرآن میں اللہ کا وہ نام نہیں سنتے جو توریت میں بڑی کثرت کے ساتھ آیا. اور ان کی مراد تھی رحمان، جو رحمان نام ہے اللہ پاک کا. انہوں نے کہا کہ توریت میں رحمان نام کثرت کے ساتھ آیا اور قرآن میں ہم رحمان نام نہیں سنتے. تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اللہ کے اچھے نام. اللہ بھی اللہ رب العزت ہی کا نام ہے، رحمان بھی اللہ رب العزت ہی کا نام ہے اور دوسرے اچھے نام بھی اللہ رب العزت کے نام. لہذا جس نام سے بھی پکارے ہم اپنے رب کو پکار سکتے ہیں. اور اسی معنی کی ایک آیت سورہ آراف کی آیت نمبر 180 میں بھی بیان کی. آیت نمبر 180 سورہ آراف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے اچھے نام ہیں. سورہ آراف کی آیت کریمہ ہے اللہ کے اچھے نام ہیں. اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، انہی اسماء الحسنی سے پکارو جو خدا پاک کے اچھے نام ہیں. اور
اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ رب العزت کے ناموں میں بے راہ روی کو اختیار کرتے ہیں، غلط راستے کو چنتے ہیں جو اللہ کے ناموں میں، ان کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ جس کی تفسیر آج ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، دونوں کا مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اچھے نام ہیں۔ اب ان دونوں آیات پر غور کرنے سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنی ہیں، جو اچھے نام ہیں، یہ سب کے سب توقیفی ہیں۔ توقیفی مطلب کہ ہم اپنی عقل سے یا اپنے اعتبار سے اپنی سمجھ کا استعمال کر کے اللہ رب العزت کا کوئی نام بیان نہیں کر سکتے۔ توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے نام وہی لینا جائز ہے جو نام یا تو قرآن سے ثابت ہے، یا تو احادیث سے ثابت ہے، یا تو پوری امت مسلمہ کا اس نام پر اجماع ہو چکا ہے۔ یہ توقیفی ہونے کا مطلب ہے، یعنی جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو اور اجماع امت سے ثابت ہو۔ کیونکہ امت کا جب کسی بات پر اجماع ہو جائے تو پھر اس بات کی یہ دلیل ہے امت کا اجماع کا ہونا کہ وہ حق ہے، آقا کی ضمانت ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ آقا فرماتے ہیں تو خدا پاک کے جو نام ہیں وہ یا تو قرآن سے ثابت ہیں، یا تو احادیث سے ثابت ہے، یا تو اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور جو نہ تو قرآن سے ثابت ہو، نہ تو حدیث سے، نہ تو اجماع سے، اس نام کا خدا پاک پر بولنا، اطلاق کرنا جائز نہیں۔ سمجھ؟ اجماع امت سے جو نام ثابت ہے، جیسے کہ خدا، ہم اللہ پاک کو خدا بولتے ہیں، حالانکہ خدا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ تو حدیث سے ثابت ہے، مگر امت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا اللہ رب العزت کا نام ہے، لہذا خدا بولنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ امت کا جب اجماع ہو چکا کہ خدا اللہ پاک کا نام ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غلط نہیں ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ اس امت کی ایک شان ہے، اس کی ایک عظمت ہے خدا کی بارگاہ میں اور محبوبیت ہے کہ اگر اس امت کا کسی بات پہ اختلاف یہ اتفاق ہو جائے، اتفاق پوری امت کا، تو یہ اس بات کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو خدا اللہ رب العزت کو بول سکتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کے نام پر کہ خدا اس کا ایک نام ہے، اس پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایسے نام اللہ پاک کو غور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، نہ تو اجماع امت سے ثابت ہے۔ غور خدا پاک کو نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کو بھگوان نہیں کر سکتے، ایشور نہیں کر سکتے، پرمیشور نہیں کر سکتے، یا دوسرے مذاہب والے جن ناموں سے اپنے معبود کو پکارتے ہیں ان ناموں کا اطلاق ہم رب کی ذات پر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نام نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ تو حدیث سے ثابت ہے، نہ تو اجماع امت سے ثابت ہے۔ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ضرور الذین یلحدون فی اسمائہ، کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو خدا کے ناموں میں بے راہ روی کا اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے رب کو ان ناموں سے پکاریں جو دوسرے مذاہب والے اپنے معبود کو پکارتے ہیں تو یہ خدا کے نام کے سلسلے میں بے راہ روی کو اختیار کرنا ہے، غلط راستے کو چننا ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جو ہمیں قرآن نے بتا دیا، حدیث نے بتا دیا یا اجماع امت سے ثابت ہو گیا، اس کے علاوہ کسی اور نام کا استعمال ہم
اللہ رب العزت کی ذات پر نہیں کر سکتے، ورنہ ہم اسی آیت کریمہ کی مصداق ہو جائیں گے کہ یلحدون فی اسمائی، جو اللہ کے ناموں میں بے راہبی اختیار کرتے ہیں، الحاد کو اختیار کرتے ہیں، بے دینی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے ناموں میں بے راہبی اختیار کرنے کا ایک مطلب امام راضی نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ پاک کے خاص نام ہیں ان ناموں سے کسی اور کو نام رکھا، اگر ہم رکھتے ہیں کسی اور کا نام تو یہ بھی خدا پاک کے ناموں کے حوالے سے بے راہبی کو چھوتا ہے۔ جو اللہ کے خاص نام، وہ نام کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے، ان ناموں سے کسی اور کو ہم نہیں پکار سکتے۔ جیسے کہ جو مشرکین عرب تھے ان کے کئی سارے بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، تو انہیں بتوں میں سے ایک بت کا نام لات تھا۔ کیا تھا؟ لات۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے لات لفظ کو اللہ سے نکال کر اپنے جھوٹے معبود کا رکھا، یعنی اللہ جو اللہ رب العزت کا نام ہے اسی نام سے نکال کر کے انہوں نے اپنے جھوٹے معبود کا نام لات رکھ دیا۔ اللہ پاک کا ایک نام عزیز ہے، عزیز، اور اسی نام سے نکال کر کے انہوں نے اپنے جھوٹے بت کا نام رکھ دیا عزا۔ اللہ پاک کا ایک نام منان ہے، اور اسی منان سے ایک نام انہوں نے نکالا منان، اور اپنے جھوٹے معبود کا انہوں نے نام رکھ دیا۔ تو لات، عزا، منان، یہ سارے نام انہوں نے اللہ رب العزت کے مبارک اور خاص ناموں میں سے اخذ کیے تھے۔ اللہ سے اخذ کر کے لات رکھ دیا، عزیز سے اخذ کر کے عزا رکھ دیا، منان سے اخذ کر کے منات رکھ دیا۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ اس طریقے سے خدا پاک کے خاص ناموں سے کسی اور کا نام رکھنا یہ خدا کے ناموں میں بے راہبی کو اختیار کرتا ہے۔ اور جیسے کہ جو مسیلمہ کذاب تھا، مسیلمہ کذاب یمامہ کا ایک شخص جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ کذاب تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے کذاب۔ ایک ہے کاذب جس کا معنی ہوتا ہے جھوٹا، اور ایک ہے کذاب جس کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا جھوٹا۔ مسیلمہ کو کذاب کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا جھوٹا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ جس نے ہمارے آقا کے بعد سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کو قیامت تک کذاب کہا جاتا رہے گا، کہ وہ صرف جھوٹا ہی نہیں بلکہ بہت بڑا جھوٹا۔ تو مسیلمہ کذاب نے اپنا نام رحمان رکھ لیا تھا۔ کیا نام رکھ دیا تھا؟ رحمان۔ اور یہ بھی اللہ پاک کا خاص نام ہے۔ رحمان کا جو نام ہے یہ اللہ پاک کا خاص نام ہے، اس نام سے بھی کسی دوسرے کا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی بے راہبی کو اختیار کرنا ہے اللہ پاک کے ناموں کے حوالے سے، اگر ہم خدا پاک کے خاص ناموں سے کسی دوسرے کا نام رکھیں۔ اور آج کل جیسے کسی کا نام رحمان ہے، کیا ہے؟ رحمان ہے۔ یاد رکھیں رحمان اللہ پاک کے خاص ناموں میں سے، کسی کا نام رحمان نہیں رکھا جا سکتا، ہاں عبد الرحمان رکھا جا سکتا ہے۔ اگر رحمان کسی کا نام رکھ دیا جائے بندے کا تو یہ حرام ہے، بلکہ بخاری نے فرمایا کفر ہے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو اس کو عبد الرحمان ہی کہا جائے، رحمان کبھی نہ کہا جائے۔ ایسے ہی رزاق اللہ رب العزت کا خاص وصفی نام، تو کسی دوسرے کا نام رزاق نہیں رکھا جا سکتا، ہاں عبد الرزاق رکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی خالق کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ بھی خدا پاک کا خاص وصفی نام ہے، پیدا کرنے والا خاص۔ خالق نہیں کر سکتے، ہاں عبد الخالق نام رکھ سکتے ہیں، خالق کا بندہ۔ ایسے ہی حی، قیوم، یہ سارے نام اللہ رب العزت کے خاص وصفی نام ہیں۔ حی کسی کا نام نہیں ہو سکتا، عبد الحی نام ہو سکتا ہے۔
قیوم کسی کا نام نہیں ہو سکتا، عبد القیوم نام ہو سکتا ہے۔ قادر اللہ رب العزت کا خاص وصفی نام ہے، قدرت رکھنے والا۔ کسی کا نام قادر نہیں ہو سکتا، عبد القادر نہیں ہو سکتا ہے، عبد القادر۔ اور جس کا نام عبد القادر ہو اس کو اگر صرف قادر کہا جائے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ اسی زمرے میں ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین یلحدون فی اسماءہ، جو اللہ پاک کے ناموں میں بے راہ روی اور غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو کہ جو خدائے پاک کے خاص نام ہے، چاہے وصفی اور ایک ذاتی نام ہے اللہ، ان ناموں سے کسی اور کا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر پہلے عبد لگا دے، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد القادر، عبد الرزاق، تو اس قسم کے ناموں کے رکھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کسی قسم کی خرابی، شرعی خرابی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کو ایسے ناموں سے پکارنا جس کا معنی معلوم نہ ہو، یہ بھی خدا پاک کے ناموں میں بے راہ روی کو اختیار کرنا ہے۔ جو جن الفاظ کے معنی پتہ نہ ہو ان معانی کو خدا پاک کے حق میں بولنے کی اجازت علماء نہیں دیتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کا ایسا معنی ہو جو معنی خدا پاک کی عظمت و شان اور اس کی کبریائی اور بڑائی کے لائق نہ ہو سکتا ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ جن کا معنی ہم نہیں جان رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو ان الفاظ سے پکار رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ایسا معنی ہو جو خدا پاک کی شان کے خلاف ہو، لہذا ایسے الفاظ سے اللہ پاک کو پکارنا جن کا معنی ہمیں پتہ نہ ہو، علماء اس سے منع فرماتے ہیں۔ اور جو دوسرا فائدہ ہے ان آیات کریمہ سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک کے نام توقیفی ہیں، یعنی یا تو قرآن سے ثابت ہیں، یا تو حدیث سے ثابت ہے، یا اجماع امت سے ثابت ہے۔ اپنی جانب سے اللہ پاک کا کوئی نام نہیں رکھ سکتا۔ امام غزالی نے اس کی ایک دلیل دی ہے کہ کسی شخص کا ایک نام ان کے اس کے ماں باپ نے رکھا، ایک نام رکھ دیا ماں باپ۔ امام غزالی دلیل دیتے ہیں کہ کیسے اللہ پاک کے نام توقیفی ہیں اور اپنی جانب سے کسی نام کا اطلاق کرنا خدا پاک پر جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل کہ اگر کسی کا نام اس کے ماں باپ نے جو رکھا ہے تو اسی نام سے ہم اسے پکاریں گے، اپنی جانب سے ہم اس کا نام نہیں رکھ سکتے، ہے کہ نہیں؟ ایک شخص ہے، اس کا جو نام ماں باپ نے رکھ دیا ہے ہم اسی نام سے پکاریں گے نا، ہم اپنی جانب سے اس کا نام کوئی تو نہیں رکھیں گے۔ ہمارے آقا کا نام محمد ہے تو ان کا وہی نام ہم لیں گے جو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا محمد، کوئی اور نام اپنی جانب سے ہم نہیں رکھ سکتے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جیسے کسی اور شخص کا نام ہم اپنی جانب سے نہیں رکھ سکتے، جو اس کے ماں باپ نے رکھے ہوں انہی ناموں سے ان کو پکارنا چاہیے، تو اللہ رب العزت کا نام ہم اپنی جانب سے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو خدا پاک کے جو نام قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہی نام اس کے لیے بولے جا سکتے ہیں، اپنی جانب سے کسی نام کا اطلاق خدا پاک پر نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ہماری آیت کریمہ جس سے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، سورہ آرام میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ، اللہ پاک کے اچھے نام۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے انہی ناموں کا اطلاق کیا جائے جو معنی کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اچھے ہو، اور جو خدا پاک کی شان عظمت اور شان کبریائی کے لائق ہو، جو اس کی تحمیل پہ دلالت کرے، تسبیح پہ دلالت کرے، تنزیہ پہ دلالت کرے۔ تسبیح مطلب اللہ پاک کی پاکی، ہر عیب سے پاکی، ہر کمی سے پاکی،
ہر نقصان اور ہر عاجزی سے پاکی پر دلالت کریں، ان ناموں کا اطلاق کیا جائے اللہ رب العزت۔ تنزیہ مطلب، تنزیہ کا مطلب ہوتا ہے جو تسبیح کا لگ بھگ مطلب ہے، وہی تنزیہ کا بھی مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ایسے نام استعمال کریں ہم جو اس کی تنزیہ پر دلالت کریں، یعنی کہ ہر قسم کے عیب سے اس کی پاکی پہ دلالت کریں۔ تحمید مطلب جو اللہ پاک کی عظمت و شان اور اس کی بلندی اور اس کی عظمت اور سلطنت اور مقام رفیع پہ دلالت کرے، ان ناموں کو خدائے پاک کے لیے استعمال کیا ہے جن ناموں سے خدائے پاک کی تعریف بیان ہو، ہم تو سنا بیان۔ لہذا ہم اللہ رب العزت کے لیے ایسے نام نہیں استعمال کر سکتے کہ جن ناموں سے کسی بھی طریقے سے بے ادبی کا پہلو نکلتا۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک خالق ہے نا، اللہ پاک خالق ہے، اور خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ تو اب ہم اللہ رب العزت کو اگر یہ کہیں کہ یا خالق القرد یا خالق الخنازیر، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ اگر کہا جائے کہ خالق القرد بندروں کا خالق، یا کسی ناپاک جانور کا نام لے کر کہیں کہ اس کے خالق، کیڑے مکوڑوں کے خالق، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، بلکہ اگر شان الوہیت میں گستاخی کی نیت سے ایسی باتیں کہے تو ایسے شخص کے کفر کا حکم دیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ پاک خالق القرد بندروں کا خالق یا کیڑے مکوڑوں کا خالق، اور اس کی نیت یہ ہو کہ خدائے پاک کی شان میں تنقیص کرے، توہین کی نیت ہو، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے۔ اور اگر باقی ایسے ہی کہے تو پھر بھی اگر تنقیص کی نیت نہ ہو، اہانت کی نیت نہ ہو، پھر بھی ایسے اللہ رب العزت کے لیے اس طریقے سے ناموں کا استعمال کرنا جو اس کی عظمت شان کی دلالت نہ کرے، علماء فرماتے ہیں کہ حرام ہے۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ یا خالق السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا، اللہ پاک کل کائنات کا خالق ہے نا، تو ہم ان چیزوں کے خالق کے حوالے سے اللہ پاک کا ذکر کریں گے جن سے اللہ رب العزت کی عظمت و شان کا اظہار ہو۔ اے آسمانوں کے پیدا کرنے والے، اے زمین کے پیدا کرنے والے، اے کل کائنات کے خالق، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا کرنے والے، ہم یہ کہیں، ہم ایسے استعمال نہیں کریں گے کہ جس سے اللہ رب العزت کی شان میں کمی کا اظہار ہو یا بے ادبی کا اظہار ہو۔ ایسے ہی اللہ پاک جواد تو ہے، جواد ہے، جواد کہنا جائز، لیکن اللہ پاک کو سخی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت کو ہم رحیم کہہ سکتے ہیں لیکن رفیق نہیں کہہ سکتے، حالانکہ دونوں کا معنی لگ بھگ سیم ہے۔ رحیم کا مطلب بھی رحمت کرنے والا، رفیق کا معنی بھی نرمی کرنے والا، لیکن رحیم کہہ سکتے ہیں، رفیق نہیں کہہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ پاک کو ہم یا عاقل نہیں کہہ سکتے، یا فقیر نہیں کہہ سکتے۔ عاقل مطلب عقل مند، فقیر مطلب سمجھنے والا۔ اس قسم کے نام جو کہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہے، ان ناموں کا استعمال رب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سورہ اعراف میں فرمایا، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے لیے ان ناموں کا اطلاق ہم کریں گے جن ناموں سے اللہ رب العزت کی عظمت و شان ظاہر ہو، کسی بھی طریقے سے بے ادبی کا اظہار نہ ہو۔ اور تیسرا فائدہ کہ اللہ پاک کے نام تو ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کے اچھے نام، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ، لیکن وہ کون کون ہیں، کتنے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی تفصیل یا تشریح احادیث میں نہیں ملی۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے 99 نام 100 سے ایک کم، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی تفسیر کی کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم،
جو ان 99 نام کو گن لے اللہ پاک اسے جنت میں داخل کروا، اور اس کے بعد وہی نام هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، جو متبرہ قاعدہ وغیرہ میں بھی ہے اللہ پاک کے 99 نام، وہی نام ترمذی شریف میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مروی 99۔ لیکن امام نووی لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث میں تو یہ آیا کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ پاک کے 99 ہی نام، حسن مقصود نہیں ہے کہ اللہ پاک کے یہ 99 ہی نام ہے، یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جو خدا پاک کے ان 99 ناموں کو گن لے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جو حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ خدا پاک کے ان 99 ناموں کو گن لے، پڑھ لے، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے۔ تو جو ہم اوراد و وظائف کرتے رہتے ہیں تو یہ تو ایسا وظیفہ ہے جو حدیث رسول سے ثابت ہے۔ کئی سارے ایسے وظائف ہیں جو اولیاء سے منقول ہیں، جو ہمارے پیروں سے ہمیں ملتے ہیں، شجرات سے ہمیں ملتے ہیں، ان کی افادیت بھی مسلم ہے کہ نہیں؟ ان کی افادیت بھی مسلم ہے، ان کا بھی فائدہ ہے اللہ کے اولیاء سے جو اوراد و وظائف منقول ہیں، جو ہمیں شجرات میں ہمارے پیروں کے ذریعے ملتے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن جو وظیفہ ہمیں آقا دو جہاں خود تعلیم فرمائے، اس وظیفے میں کتنی عظمت اور کتنا فائدہ ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کے 99 ناموں کا ذکر کرنا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جو یہ وظیفہ کر لے جنت میں اس کا داخلہ یقینی ہے، اللہ پاک اسے جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ تسبیح فاطمی ہے نا، تسبیح فاطمی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ جو تسبیح فاطمی ہے۔ باقی اوراد و وظائف پر اس کی عظمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وظیفہ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ باقی اوراد و وظائف اولیاء سے منقول ہیں تو ان کی بھی عظمت ہے، ان کی بھی افادیت ہے، لیکن جو وظیفہ ہمیں نبی سکھائیں ان میں کتنا فائدہ ہوگا ہم تصور کر سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، بس ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ایک بار غلام لائے گئے۔ کون لائے گئے؟ غلام لائے گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو تقسیم کر رہے تھے، باندیاں تقسیم کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو دی اور حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اور آپ جائیں اور اپنے ابا حضور سے اپنے لیے بھی کوئی ایک کنیز لے آئیں جو آپ کی خدمت کرے، جو آپ کا کام کرے۔ چکی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیستی تھی تو چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں پہ اس کے نشان پڑ جاتے، گھر کے سارے کام حضرت فاطمہ اپنے مقدس ہاتھوں سے کیا کرتی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی جب تھک کر سو جاتی تو اللہ پاک ملائکہ کو بھیج دیا کرتا اور ملائکہ حسنین کا جھولا بھی جھلاتے تھے اور ان کی چکی بھی چلا دیا کرتے۔ کیا شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنتی خاتونوں کی سردار ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے فاطمہ کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو جائے، تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو جائے، ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، تو پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مقام، یہ مرتبہ، مگر آپ اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کیا کرتی تھی۔ حضرت علی نے بھیجا کہ آپ اپنے والد گرامی کے پاس جائیں اور وہ غلام اور کنیزیں لوگوں کو تقسیم فرمائیں، آپ بھی اپنے لیے کوئی کنیز مانگ لیں جو آپ کے گھر کا کام کر دیا کرے تو آپ کو آسانی ہو جائے، آرام ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی اور اپنے
ابا حضور سے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کنیز کا مطالبہ کیا اور اپنے ہاتھوں کے نشانات دکھائے جو چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں پڑ جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آقا نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، تم کو میں ایسی چیز نہ دے دوں جو کہ کنیز سے دنیا جہان سے بہتر ہو؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور۔ تو آقا نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ کہہ لیا کر، 33 بار الحمدللہ کہہ لیا کر، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کر، یہ تمہارے لیے دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے بہتر۔ اسی وجہ سے اس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت دوسرے اوراد و وظائف پر اسی وجہ سے ہے کہ اس کی تعلیم اور اس کی تلقین آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ تو جس وظیفے اور جس ورد کی تعلیم و تلقین آقا فرمائیں تو پھر اس کی کتنی فضیلت ہوگی اور اس میں ہمارے لیے کتنا فائدہ ہوگا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوسرے وظیفے تو ہیں، دوسرے اوراد تو ہیں، مگر جو وظیفہ آقا دو جہاں نے بیان فرمایا کہ انہی وظائف میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کو جو شخص گن لے تو وہ جنت میں داخل ہو۔ تو ہماری کتنی خوش نصیبی ہو کہ اگر ہم اپنے اوراد میں، اپنے وظیفے میں اسے بھی شامل کریں اور اللہ پاک کے 99 ناموں کا روزانہ ورد کیا کریں تو یقیناً ہم اس کی برکات اور ثمرات کو دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آخرت میں جنت میں داخلہ تو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 99 نام علماء فرماتے ہیں کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ خدا پاک کے 99 ہی نام ہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو ان 99 ناموں کو گن لے اللہ پاک اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اور حضرت ابو بکر بن عربی المالکی نے علماء سے یہ روایت کی ہے اور علماء سے آپ نے نقل کیا ہے کہ اللہ پاک کے 1000 نام، کتنے نام ہیں؟ 1000 نام، اور 1000 ناموں کو علماء نے لکھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے کل کتنے نام ہیں یہ رازوں میں سے ایک راز ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ جیسے اللہ پاک نے شب قدر کو چھپا کے رکھا ہے، اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے اس گھڑی کو چھپا کے رکھا ہے، ویسے ہی اللہ پاک نے اپنے ناموں کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔ خدا پاک کے کتنے نام ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے سوال کرو ایسے اور دعائیں مانگو ایسے کہ مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمہارے ان ناموں کے واسطے سے جن ناموں سے تم نے اپنا نام رکھا ہے، اور ان ناموں کے واسطے سے بھی سوال کرتا ہوں جن ناموں کو تو نے اپنے غیب میں چھپا کے رکھا ہوا۔ آقا نے تلقین فرمائی کہ ایسے ہم رب سے سوال کریں تو پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک کے جو نام ہیں یہ غیر متناہی ہے، اور وہ نام کتنے ہیں ان کی حقیقی گنتی کسی کو پتا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہے، جیسے شب قدر کو چھپا کے رکھا ہے اور جمعہ کے دن کی قبولیت کی گھڑی کو چھپا کے رکھا ہے۔ یہ کچھ باتیں سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 110 کے پہلے حصے کے تعلق سے تھی۔ اب جو 10:30 تو ہو چکے ہیں اور بس 10 منٹ کچھ باتیں اور میں آپ کے سامنے جو اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر 10 منٹ کا وقت اگر بار نہ ہو، بوجھ نہ پڑے تو صرف انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا، تاکہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے آج دن پر مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ نماز میں قرات کرو تو نہ تو زور سے کرو نہ تو بالکل آہستہ کرو، بلکہ بیچ کی راہ تلاش کرو۔
اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں تفصیلی عرض کروں، ذرا اس کے اسباب نزول اور شان نزول کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول کے حوالے سے پہلی روایت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ بلند آواز میں قرات کیا کرتے تھے، بلند آواز، اور جب قرآن کی آیتیں مشرکین کے کانوں سے ٹکراتی تھی تو وہ برا بھلا کہا کرتے تھے اور کبھی کبھی سب کو شک بھی کیا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے معاذ اللہ۔ تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب جب نماز پڑھیں تو قرات میں زیادہ آواز بلند نہ کیا کریں کہ کفار تک آواز پہنچ جائے اور وہ جو ہے برا بھلا کہیں، اور نہ ہی آواز کو آپ اتنی پست کریں کہ اپنے جو حاضرین ہیں اور جو آپ کے مقتدی ہیں وہ بھی نہ سن پائیں، ایسا نہ کریں، بلکہ وقت کا سبیلا، بیچ کی راہ تلاشیں، مطلب نہ تو زیادہ بلند نہ تو زیادہ پست بلکہ متوسط اور میانہ روی کے ساتھ۔ یہ تو یہ شان نزول کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری روایت اس کی شان نزول کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے گھروں کی جانب چلے، رات میں آپ صحابہ کے گھروں کی جانب گئے خبر گیری کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے صحابہ رات کس حال میں گزارتے ہیں۔ تو آپ آگے بڑھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور انتہائی دھیمی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انتہائی آہستہ آواز۔ پھر آپ آگے بڑھے تو آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بلند آواز میں قرات کر رہے تھے، بلند آواز۔ جب صبح ہوئی اور حضرت ابوبکر عمر آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر تم اتنی آہستگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے تھے، اتنی پست آواز میں کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے رب سے مناجات فرما رہا تھا، میں اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا اور میرا رب جانتا ہے، سنتا ہے چاہے آواز بلند ہو یا پست، لہذا آواز کو بلند کرنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ اللہ پاک دلوں کے خطرات کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر نے وجہ بیان کی اپنے آہستگی سے قرآن پڑھنے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم اتنی بلند آواز سے قرآن کی قرات کیوں کر رہے تھے، اتنی بلند آواز کیوں تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا، میں شیطان کو بھگا رہا تھا کہ قرآن کی برکت کی وجہ سے شیطان نہ آئے، اور سوتوں کو جگا رہا تھا کہ جو سو رہے ہیں غافل ہیں وہ جاگ جائے اور وہ بھی رب کی عبادت میں مشغول ہو۔ اسی وجہ سے یہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی نیک عمل اعلانیہ کیا جائے، دکھا کر اور ظاہری طور پہ کیا جائے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو اور وہ بھی اس عمل کو کریں تو یہ مقبول اور محمود ہے۔ اور اگر ریا سے بچنے کے لیے اور یہ سوچ کر کے کہ ہمارا رب تو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کسی عمل کو چھپا کر کیا جائے تو یہ بھی مقبول اور محمود ہے اور حضرت ابوبکر کی سنت ہے۔ اور اگر کوئی کام اعلانیہ کیا جائے دوسروں کو ترغیب دلانے والے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ آقا دو جہاں نے دونوں کی تفسیر فرمائی، کسی پر نکیر آپ نے نہیں فرمائی، کسی پر آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ اور یہیں سے ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جو زکوٰۃ و صدقات ہیں، زکوٰۃ و صدقات ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ ہم اپنا مال کریں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس نیت سے اس مال کو دکھا کر اور اعلانیہ طور سے خرچ کریں کہ تاکہ لوگ بھی ترغیب پکڑیں، لوگ بھی اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کریں تو یہ مقبول اور محمود عمل ہے اور ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اور
ایک بیچ کا راستہ بھی علماء نے نکالا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم فرض صدقات نکالیں، زکات جو کہ فرض ہے، صدقہ فطر جو کہ واجب ہے، جب ہم فرض اور واجب صدقات نکالیں خدا کی راہ میں تو چاہیے کہ اسے اعلانیہ نکالیں تاکہ دوسرے بھی رغبت حاصل کریں اور دوسرے بھی زکات اور صدقہ فطر کی ادائیگی میں آگے آئیں. اور جب ہم صدقات نفل اللہ کی راہ میں نکالیں تو بہتر یہ ہے کہ انہیں چھپا کر کے ہم خرچ کریں. یعنی صدقات نفل میں حضرت ابو بکر کی سنت پر عمل کریں اور فرائض میں حضرت عمر کی سنت پر عمل. تو اسی وقت جب حضرت ابو بکر عمر سے آقا دو جہاں نے یہ پوچھا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہ تو جب قرآن پڑھو تو نہ تو زیادہ آواز بلند رکھو نہ تو زیادہ پست رکھو، میانہ روی کو اپناؤ. تو آقا دو جہاں نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ آپ اپنی آواز ذرا سی اونچی کر لیں، اور حضرت عمر کو حکم دیا کہ آپ اپنی آواز ذرا سی پست کر لیں تاکہ میانہ روی ہو جائے. اور باتیں تو زیادہ ہیں اور وقت تقریباً 10 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو آج یہیں پہ ختم کروں. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر میں اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ بنی اسرائیل ہماری مکمل ہو جائے گی. سورہ بنی اسرائیل میں کل 111 آیات ہیں اور ہماری گفتگو آیت نمبر 110 کے حوالے سے ابھی ہو رہی. کل انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن کا علم سیکھنے کی، قرآن کا علم پھیلانے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. اور اخیر اور ساتھ ہی ساتھ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں کہ جو تنظیم میں متعین وقت ہے اس وقت کا اگر ہم خیال رکھیں اور ہم اگر وقت پہ آئیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برکات کا بھی باعث ہوگا اور بہتر بھی ہوگا، کیونکہ مذہب اسلام ہمیں وقت کی پابندی کی تعلیم دیتا ہے. مذہب اسلام ہمیں وقت کی قدر و قیمت سکھاتا ہے. مذہب اسلام نے نمازوں کے لیے، فرض نمازوں کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے تاکہ ہمارے اندر ایک اوقات کی اہمیت کا احساس ہو اور ہم اوقات کی پابندی کر سکیں. وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ آقا دو جہاں کی ایک حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پتا ہو کہ ان قریب قیامت آنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس کے پاس اتنا وقت بچا ہو کہ وہ ایک پودا لگا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پودا ضرور لگا دے. حالانکہ جب ختم ہو جائے گی دنیا تو اس پودے کا کیا کام رہ جائے گا؟ کوئی کام نہیں رہ جائے گا. لیکن آقا دو جہاں کا یہ فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم وقت کو استعمال کریں، وقت کو برباد نہ کریں. تھوڑا سا بھی جو وقت اگر ہمارے پاس ہو تو ہم اس کو ایسے کاموں میں خرچ کریں کہ جو کام ہمیں فائدہ دے. تو ایک تو یہی اعلان آپ سماعت کریں اور ہمیں چاہیے کہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ وقت کا خاص خیال